بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 10 ملکی پرندے اور دوسرے جانور کے سوالات اور خلاصہ کریں گے۔ اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں کوے کا ذکر ہے، تو اس کی اہم باتیں ہم اس میں تحریر کر دیں گے۔ کوا صبح صبح موڈ خراب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ گا نہیں سکتا۔ کوے سیاہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس کا جواب نہیں مل سکا۔ کوے خوبصورت نہیں ہوتے۔ پہاڑی کوے تو باقاعدہ بدصورت دکھائی دیتے ہیں۔ کوے کی نظر انتہائی تیز اور زندگی مختصر ہوتی ہے۔ یہ باورچی خانے کے پاس بہت خوش رہتا ہے۔ کہیں کوئی بندوق چلے تو کوے اسے اپنی ذاتی توہین سمجھتے ہیں۔ کوے اڑ رہے ہوں تو لگتا ہے کہ شرط لگا کر اڑ رہے ہیں۔ یہ اڑتے اڑتے دور نکل جاتے ہیں مگر کبھی گم نہیں ہوتے۔ اس سبق میں آگے بلبل کے بارے میں ذکر ہے، تو اس کی اہم باتیں ہم لکھیں گے۔ بلبل ایک روایتی پرندہ ہے۔ ہم ہر خوش قلوب پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارے ادب کا قصور ہے، کیونکہ اصلی بلبل اس ملک میں نہیں پائی جاتی۔ عموماً بلبل کو آہوازاری کی دعوت دی جاتی ہے۔ گلاب اور بلبل کی افواہ بھی کسی شاعر نے اڑائی تھی۔ پروں کے بغیر بلبل بہت چھوٹی رہ جاتی ہے۔ بلبل کے گانے کی وجہ اس کی غمگین خانگی زندگی ہے۔ بلبل کبھی سفر نہیں کرتی۔ اس سبق میں آگے بھینس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بھینس موٹی اور خوش طبع ہوتی ہے۔ بھینسوں کی قسمیں نہیں ہوتی۔ بھینس ہمارے بغیر رہ لے لیکن مگر ہم بھینس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ دور سے اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ بھینس اس طرف آ رہی ہے یا جا رہی ہے۔ بھینس کا مشغلہ جگالی کرنا یا تالاب میں لیٹے رہنا ہے۔ اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے اور اسے کل کی بات آج یاد نہیں رہتی۔ بھینس کے سامنے بین بجانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آگے الو کا ذکر ہے، اس کے بارے میں اہم باتیں ہم لکھیں گے۔ الو دانش مند ہو کر بھی الو ہے۔ یہ کھنڈرات میں رہتا ہے۔ پرانے بادشاہوں کے ہاں اس کا ذکر ملتا ہے۔ الو کی 20 قسمیں بتائی جاتی ہیں۔ الو کو وہی پسند کرتا ہے جو فطرت کا ضرورت سے زیادہ مداح ہو۔ الو دن بھر کام کرتا ہے، رات کو ہو ہو کرتا ہے۔ الو چپ چاپ رہتا ہے اور حصے مزاج سے محروم ہوتا ہے۔ الو کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اور سب سے آخر میں اس میں بلی کے بارے میں ذکر ہے، تو بلیوں اس پیراگراف میں سے بلیوں کی کچھ اہم باتیں ہیں جو کہ یہاں بیان کی گئی ہیں، وہ آپ لکھیں گے۔ بلیوں کی کئی اقسام ہیں۔ بلیاں پالنے والے اس وہم کا شکار رہتے ہیں کہ بلی انہیں چاہتی ہے۔ اگر بلی کو بتایا جائے کہ ہم دنیا میں دوسروں کی مدد کرنے آئے ہیں تو وہ پوچھتی ہے کہ پھر دوسرے کیا کرنے آئے ہیں۔ سال بھر میں بلی سدھائی جا سکتی ہے۔ بلیاں آپس میں لڑتی ہیں تو ناخنوں سے ایک دوسرے کا منہ نوچ لیتی ہیں۔ بلی اور کتے کی رقابت یعنی دشمنی مشہور ہے۔ چند بلیاں گھر کے باہر چوہوں کو ختم کر سکتی ہیں۔ بلیاں سونے کے لیے رات کا انتظار نہیں کرتی۔ ایک ہی گھر میں سالوں گزارنے کے باوجود بھی انسان اور بلی اجنبی رہتے ہیں۔ اب ہم اس سبق کے مختصر سوالات کریں گے۔ سب سے پہلا سوال دیکھیے، کوا گرامر کی رو میں ہمیشہ کیا استعمال ہوتا ہے؟ کوا گرامر کی رو میں ہمیشہ مذکر استعمال ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2، پہاڑی کوا کتنا لمبا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے پہاڑی کوا 1.5 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، بندوق چلے تو کوے کیا کرتے ہیں؟ جواب، بندوق چلے تو کوے اسے ذاتی توہین سمجھتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جمع ہو جاتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں کہ بندوق چلانے والا مہینوں پچھتاتا رہتا ہے۔ یہ سوال بورڈ کے نقطہ نظر سے بہت اہم ہے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، ہم ہر خوش قلوب پرندے کو بلبل سمجھتے ہیں، اس میں قصور کس کا ہے؟
जवाब, हम हर खुशगलू परिंदे को बुलबुल समझते हैं, इसमें कसूर हमारे अदब का है। अगला सवाल देखिए, बुलबुल के गाने की वजह क्या है? जवाब, बुलबुल के गाने की वजह इसकी गमगीन खानगी ज़िंदगी है। अगला सवाल देखिए, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से क्यों बेहतर है? जवाब, बुलबुल बहुत से मौसीकारों से इसलिए बेहतर है कि एक तो वो घंटे भर का आलाप नहीं लेती, बेसुरी हो जाए तो बहाने नहीं करती कि साज वाले निकम्मे हैं और मेरा गला ख़राब है। अगला सवाल देखिए, भैंस का मशगला जुगाली करना, भैंस का क्या मशगला है? जवाब, भैंस का मशगला जुगाली करना या तालाब में लेटे रहना है। सवाल देखिए अगला, भैंस किस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है? जवाब, भैंस इस लिहाज से इंसान से ज़्यादा खुश नसीब है क्योंकि इसका हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर होता है और इसे कल की बात आज याद नहीं रहती। अगला सवाल देखिए, उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं? जवाब, उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। अगला सवाल, उल्लू को कौन पसंद करता है? इसका जवाब नोट कीजिए, उल्लू को वही पसंद करता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मदाह हो। अगला सवाल देखिए, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं होती? जवाब, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब बेसूद है, यानी बेफ़ायदा है। अगला सवाल नोट कीजिए, उल्लू की कितनी किस्में बताई जाती हैं? जवाब, उल्लू की 20 किस्में बताई जाती हैं। अगला सवाल, उल्लू को कौन पसंद करता है? जवाब, उल्लू को वही पसंद करता है जो फितरत का ज़रूरत से ज़्यादा मदाह हो। उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी क्यों नहीं? जवाब नोट कीजिए, उल्लू को अपने बच्चों की तालीम और तरबियत से दिलचस्पी इसलिए नहीं क्योंकि वो समझते हैं कि ये सब बेसूद है। अगला सवाल देखिए, बिल्ली कितने अरसे में सधाई जा सकती है? जवाब, बिल्ली 1 साल में सधाई जा सकती है। तो बच्चों, ये इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर थे और अहम सवालात के आगे